سٹارٹنگ سین میں سو گوئی اور اس کے سپاہی مختلف افیم کے گوداموں پر چھاپا مار کر سارے مال ایک جگہ پر اکٹھا کر کے جلاتے ہیں۔ پھر سو گوئی کامیاب آپریشن پر اپنے ساتھیوں کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ سوئی گوئی کے ساتھی سوئی گوئی کو تھوڑا محتاط رہنے کا کہتے ہیں کیونکہ سوئی گوئی کی جان کو خطرہ ہوتا ہے، تو سوئی گوئی بتاتا ہے میں افیم کو اپنے علاقے سے مکمل ختم کر کے دم لوں گا اور مجھے اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں۔ اور پھر اچانک سے ان کے روم کا دروازہ کھلتا ہے اور ایک خوبصورت لڑکی نمودار ہوتی ہے جو ناچ رہی ہوتی ہے اور وہ سب کو جادو سے اپنے وش میں کرتی ہے۔ جادو سے 4 اور لڑکیاں بنتی ہے اور ہر لڑکی ایک ایک سپاہی کے پاس جاتی ہے۔ سوئی گوئی جب پی پی این کے پاس جاتا ہے تو پی پی این خنجر نکال کے جیسے ہی سوئی گوئی کو مارتا ہے تو ایک بوڑھا شخص آ کر سوئی گوئی کو بچاتا ہے اور پی پی این سے لڑتا ہے۔ سارے ہوش میں آتے ہیں اور جو خوبصورت لڑکیاں ہوتی ہے وہ سام کی شکل میں ہو جاتی ہے۔ بوڑھا شخص لو چنگ پی پی این کو مار کے بھگاتا ہے۔ سوئی گوئی لو چنگ کا جان بچانے کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ پھر سین بدلتا ہے جہاں ایک خوبصورت لڑکی رویو ایک ہوٹل میں ڈانس کرتی ہے اور راجکمار جو اور رویو کو پسند آتی ہے اور رویو کو ایک تحفہ پیش کرتا ہے، مگر رویو وہ نہیں لیتی اور ہوٹل کی مالک آتی ہے اور جو کو بتاتی ہے کہ جناب یہ صرف ایک ڈانسر ہے اور جو آپ چاہتے ہو ویسا نہیں ہو سکتا۔ تو جو کو غصہ آتا ہے اور کہتا ہے میں جو چاہتا ہوں وہ کر کے ہی رہتا ہوں۔ سوئی گوئی کا بیٹا سوکین بھی ہوٹل میں آتا ہے اور راجکمار کا مذاق اڑاتا ہے، تو جو کا نوکر سوکین سے لڑتا ہے۔ پھر جو نوکر کو منع کرتا ہے اور وہاں سے جاتا ہے۔ سوکین اور رویو ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور سوکین رویو کو اپنی ماں کا لاکٹ دے کر بتاتا ہے کہ یہ میری ماں نے مجھے دیا تھا اور بتایا تھا کہ تم جس سے شادی کرو گے اس کو یہ دینا اور میں یہ تم کو دے رہا ہوں، اب تمہاری مرضی شادی کرو گے یا نہیں۔ اس کے بعد سوئی گوئی اپنے بیٹے کو بہت زیادہ مارتا ہے اور بتاتا ہے کہ تم پریکشا دو اور پریکشا میں کامیاب ہو جاؤ تاکہ پھر تم بھی میری طرح اپنے ملک کی خدمت کر سکو، اور تم نے جس راجکمار کو بے عزت کیا ہے وہ افیم کا کاروبار کرتا ہے اور میرے سخت خلاف ہے اور اس نے مجھ پر جان لیوا حملہ بھی کیا۔ سوکین والد سے پوچھتا ہے کہ میں ہی قانون کا احترام کروں، کیا راجکمار پر یہ عائد نہیں ہوتا؟ تو سوئی گوئی جواب دیتا ہے کہ میں اب ہوشیار ہو گیا ہوں اور میں نے راجکمار جو کے خلاف ثبوت اکٹھا کر لیے ہیں اور میں بہت جلد یہ سارے ثبوت بادشاہ کو دوں گا۔ جو پی پی این پر بہت غصہ ہوتا ہے کہ سوئی گوئی کیسے تمہارے حملے سے بچ گیا، اور پھر جو غصے میں کہتا ہے کہ میں بہت جلد دونوں باپ بیٹے کو برباد کرنے والا ہوں۔ پی پی این جو کے سامنے رقص کرتی ہے اور جس سے جو کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے۔ پھر سوئی گوئی رویو کے گھر آ کر رویو کو سوکین کی زندگی سے نکلنے کا کہتا ہے اور بتاتا ہے کہ میں چاہتا ہوں میرا بیٹا اپنے ملک کی خدمت کرے۔ تو رویو بتاتی ہے ہم دونوں ایک دوسرے کو بہت پسند کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش رہتے ہیں اور میں آپ کی بات سے متفق نہیں ہوں اور آپ جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد سوکین بہت غمگین ہوتا ہے اور ماں کو یاد کر رہا ہوتا ہے، تو اسی دوران سوکین کا ماسٹر لو چنگ آتا ہے اور سوکین کو تھوڑا پیٹتا ہے اور بتاتا ہے تم یہاں بیٹے شراب کے مزے لے رہے ہو اور تمہارے والد پر جان لیوا حملہ ہوا اور میں نے تمہارے والد کو بچایا۔ کوزاکی پی پی این کے ساتھ چائے پیتا ہے اور بتاتا ہے کہ جب تک ہمارا کام مکمل نہیں ہو جاتا ہے تم ہمارے ساتھ نہیں چھوڑو گی۔ رویو سوکین کو بتاتی ہے کہ آپ مارشل آرٹس میں بہت اچھے ہو تو کیوں پریکشا نہیں دیتے، اور میں تم سے تب تک شادی نہیں کروں گی جب تک تم پریکشا میں کامیاب نہیں ہوتے۔ تو سوکین بھی بتاتا ہے میں بھی جب پریکشا میں کامیاب نہیں ہوتا اور یہ سب ٹھیک نہیں کرتا تم سے شادی نہیں کروں گا۔ سوئی گوئی کا نوکر سوئی گوئی کو بتاتا ہے کہ آپ کا بیٹا پریکشا دینے کے لیے راضی ہو گیا ہے اور کہتا ہے کہ میں پریکشا میں کامیاب ہونے کے بعد رویو سے شادی کروں گا۔ جو پی پی این اور کوزاکی کو کہتا ہے ہمیں افیم کے کاروبار میں ہر روز بہت نقصان ہو رہا ہے اور وہ بھی سوئی گوئی کی وجہ سے۔ تو اسی دوران جو کا نوکر آ کر اس کو بتاتا ہے کہ جناب سوکین پریکشا دینے والا ہے۔ تو پی پی این ایک پاؤڈر جو کو دکھا کر کہتی ہے کہ کسی طریقے سے سوکین پریکشا کے دوران یہ لے لے تو سوکین کامیاب نہیں ہو پائے گا۔ پھر سوکین اپنے خدا سے پریکشا میں کامیابی کی دعا کرتا ہے، تو اسی دوران پی پی این آ کر سوکین کو اپنی جادو سے قابو میں کر کے بے ہوش کر کے وہاں سے جاتی ہے، اور کچھ لمحے بعد سوکین کا نوکر اس کو اٹھاتا ہے اور پریکشا دینے لے کر چلتا ہے۔ پریکشا دیتے وقت سوکین سارے اپنے مخالف کو بآسانی ہراتا ہے، اور جب جج اس کی کامیابی کا اعلان کرتا ہے تو سوکین کے پورے جسم میں بہت سخت درد شروع ہو جاتا ہے۔ تو جج سمجھتے ہیں کہ سوکین فائٹ میں اس لیے کامیاب ہوا کیونکہ اس نے افیم لی تھی، اور سپاہی سوکین کو پکڑ کے جیل میں بند کرتے ہیں۔ سوئی گوئی کا نوکر سوئی گوئی کو آ کر بتاتا ہے کہ
کہ سپاہیوں نے سوکین کو پکڑ کے قید کر لیا ہے کیونکہ اس نے پریکشا کے دوران افیم لی تھی۔ سوگوئی اس سپاہی کے پاس آتا ہے جس نے سوکین کو گرفتار کیا تھا اور بتاتا ہے کہ تم نے میرے بیٹے کو افیم کے الزام میں جیل میں بند کیا ہے، تم کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ تو وہاں پر جو بھی آتا ہے اور سوگوئی کو بتاتا ہے اگر تم میرے افیم کے کاروبار کو چلنے دیتے ہو تو میں تمہارے بیٹے کو چھوڑنے کا حکم جاری کر دوں گا۔ تو سوگوئی اس کا ساتھ دینے سے انکار کرتا ہے اور جاتا ہے۔ رویو کو بھی سوکین کی گرفتاری کا پتہ چلتا ہے۔ سوکین جیل میں افیم کی وجہ سے بہت تکلیف میں ہوتا ہے۔ جو کا سپاہی جو کو بتاتا ہے کہ سوگوئی کے گھر میں کوئی ثبوت نہیں ملا، تو جو بتاتا ہے کہ اس ثبوت کو کسی بھی حال میں حاصل کرو اور اگر ضرورت پڑے تو سب کو مار دو۔ رویو جو سے ملنے آتی ہے اور بتاتی ہے کہ سوکین کو چھوڑ دو اور بدلے میں تم جو بھی مجھ سے چاہتے ہو میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو جو رویو کو اس کے ساتھ سونے کا کہتا ہے۔ اگلی صبح سوکین رہا ہوتا ہے۔ سوکین جب اپنے گھر آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ جو کے سپاہیوں نے گھر کے سارے نوکروں اور اس کے والد کو بے دردی سے قتل کیا ہوتا ہے۔ سوکین بہت غصے میں جو کے گھر جاتا ہے اور ان کے سپاہیوں کو مارتا ہے۔ سوکین جب جو کو مارنے جاتا ہے تو وہ ادھر رویو کو بھی جو کے ساتھ دیکھتا ہے۔ جو سوکین کو بتاتا ہے کہ تم کو جیل سے آزاد کرنے کے لیے رویو رات کو میرے ساتھ سوئی، اور پھر جو کے سپاہی سوکین کو بہت پیٹتے ہیں اور گھر سے باہر پھینکتے ہیں۔ سوکین بہت غمگین ہوتا ہے اور چلتے چلتے سیڑھیوں سے گر کے بے ہوش ہوتا ہے، لیکن جب سوکین کو ہوش آتا ہے تو لوچنگ ماسٹر کے گھر میں ہوتا ہے۔ ماسٹر سوکین کو تسلی دیتا ہے اور کہتا ہے سب ٹھیک ہو جائے گا۔ کوزاکی جو کے پاس ایک صندوق لاتا ہے جس میں سونا ہوتا ہے کیونکہ سوگوئی کے مرنے کے بعد ان کا افیم کا کاروبار کافی بڑھتا ہے۔ رویو کین سے ملنے آتی ہے لیکن کین رویو سے کافی ناراض ہوتا ہے، تو رویو بتاتی ہے میں سمجھ سکتی ہوں کہ میں نے غلط کیا، اور کین کا دیا ہوا لاکٹ واپس کرتا ہے اور واپس جاتی ہے۔ تو ماسٹر کین کو سمجھاتا ہے اور کین پھر رویو کو یہاں رکنے کا کہتا ہے۔ رات کو افیم کی وجہ سے کین کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، تو کین ماسٹر کو کہتا ہے کہ بس مجھ سے اور مزید برداشت نہیں ہوتا۔ تو ماسٹر کہتا ہے اگر تم افیم کی لت سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہو تو تم کو یہ سب برداشت کرنا پڑے گا۔ پھر ماسٹر ڈیلی کین کو شراب پلاتا ہے اور کافی دن گزرنے کے بعد کین ٹھیک ہوتا ہے۔ اس کے بعد ماسٹر کین کو ڈرنک کنفو سکھاتا ہے اور کافی محنت کے بعد کین ڈرنک کنفو سیکھتا ہے، اور کین ماسٹر کو بتاتا ہے کہ میں نے اب اپنے والد اور 30 مرے لوگوں کا بدلہ لینا ہے جو سے۔ ماسٹر کین کو غلط راستہ اختیار کرنے سے روکتا ہے اور بتاتا ہے کہ ہمارے شہر ایک نئے منتری وانگ آ رہا ہے اور تم جو کے خلاف ثبوت اکٹھا کرو تاکہ وہ ہم وانگ کو دے کر جو کو سزا دلوا سکے۔ پھر کین اپنے گھر آتا ہے اور اپنے باپ کی جمع کیے ہوئے جو کے خلاف ثبوت گھر میں ڈھونڈتا ہے اور ثبوتوں کو ڈھونڈ کر وہاں سے جاتا ہے۔ جو کا ایک جاسوس لنگ بھی کین کی جاسوسی کرتا ہے اور جو کے پاس جا کر بتاتا ہے کہ آپ کے خلاف جو ثبوت تھے وہ کین کے پاس ہے۔ تو جو پیپین کو وہ ثبوت لانے کا کہتا ہے اور کوزاکی جو کو کہتا ہے کہ بادشاہ نے نئے منتری کو بھیجا ہے جو بہت سخت آدمی ہے۔ اگلی صبح جو نئے منتری کے پاس جا کر ایک چھوٹا صندوق سونے کا دیتا ہے اور بتاتا ہے کہ میں مزید بھی آپ کو اس طرح کے تحفے دوں گا مگر تم میرے کام میں مداخلت نہیں کرو گے، اور واپس جاتا ہے۔ رات کو جو کے سپاہی ماسٹر اور اس کے سپاہیوں پر حملہ کر کے مارتے ہیں اور لنگ جاسوس ماسٹر کو پیٹھ میں خنجر مارتا ہے اور سپاہی رویو کو اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں، اور ماسٹر مرنے سے پہلے رویو کو معاف کرنے کا کہتا ہے اور مر جاتا ہے۔ لنگ جو کو بتاتا ہے کہ ہمیں وہ ثبوت نہیں ملے، تو پیپین جو کو بتاتی ہے کہ جناب آپ فکر مت کریں، میں رویو کو واپس لے آئی ہوں محل میں۔ جو ایک نوکرانی کے ذریعے کین کو پیغام دیتا ہے اگر تم ثبوت ہمیں نہیں دو گے تو میں رویو کو مار دوں گا۔ پھر کین بھاگتے ہوئے جنگل میں آ کر پیپین کو ثبوت دیتا ہے اور پیپین سپاہیوں کو حکم کرتی ہے کین کو مارنے کی، تو کین سارے سپاہیوں اور لنگ کی جاسوسوں کو مار کے رویو کو بچاتا ہے۔ پیپین ثبوت جو کو دیتی ہے، رویو بہت بیمار ہوتی ہے اور کین اس کی ایمانداری کرتا ہے۔ کوزاکی اپنا نیا افیم کا مال جو کو دکھاتا ہے اور کہتا ہے ہم نے مال کو اور اچھا کر دیا ہے اور اب لوگ تھوڑا سا بھی اس کو استعمال کریں گے تو افیم کے عادی ہو جائیں گے۔ پیپین اور کوزاکی بھی بہت خوش ہوتے ہیں کہ ہمارا کاروبار بہت اچھا ہو رہا ہے۔ رات کو کوئی پیغام کین کو بھیجتا ہے۔ اگلی صبح جو اور کوزاکی اور پیپین افیم کے گودام میں آتے ہیں تو وانگ اپنے سپاہیوں کے ساتھ گودام میں آتا ہے اور ان کے ساتھ کین بھی ہوتا ہے۔ جو کے ساتھی اور وانگ کے سپاہی آپس میں لڑتے ہیں اور سپاہی کوزاکی کو بھی گرفتار کرتے ہیں۔ کین پہلے پیپین کا مقابلہ کرتا ہے اور پھر پیپین کو سپاہی گرفتار کرتے ہیں۔
اس کے بعد کین جو سے لڑتا ہے لیکن کین جو کا مقابلہ نہیں کر پاتا تو کین کو شراب ملتی ہے اور وہ اسے پیتا ہے اور رنگ کنفو کی کلا سے جو کو ہراتا ہے اور وانگ بادشاہ کے حکم سے کین کو منتری بناتا ہے اور یہاں ہوتا ہے مووی کا دی اینڈ۔